میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ تواضع بڑی نعمت ہے۔ تواضع اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیشہ تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا لہجہ، اپنا چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، رویہ، یہ تواضع والا اختیار کرے۔ یہ تو بس میں ہے، یہ تو اس انسان کے اختیار میں ہے۔ دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کیفیت بناتے ہیں جب انسان محنت کرتا ہے تو۔ لیکن یہ تو اختیار میں ہے کہ اپنا لہجہ متواضعانہ، الفاظ متواضعانہ، بیٹھنے کا انداز متواضعانہ، چلنے کا انداز متواضعانہ، یہ تو انسان کے بس میں ہے، یہ اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنا لہجہ، اپنا انداز، اپنے الفاظ، بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز متکبرانہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو پتہ نہ چلے، اور عام طور سے پتہ نہیں چلتا، تو اوروں سے پوچھنا چاہیے، میں جس انداز سے بیٹھتا ہوں اس میں تواضع ہے یا لگتا ہے کہ بڑا آدمی بیٹھا ہے؟ اوروں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ اختیاری تواضع ہے، اس کے ہم مکلف ہیں، یہ ضرور کرنی چاہیے۔ جب یہ کریں گے تو اللہ تواضع کی حقیقت بھی دے دے گا۔ بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ، بغل کھلے ہوئے یوں کر کے، اور ان کو بعض دفعہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ تواضع زیادہ ٹھیک ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ضرور بلند کرتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ذلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع عطا فرمائے، تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا اس کی یوں کرنی چاہیے کہ کسی کو بھی تو نہیں کہنا چاہیے، آپ کہنا چاہیے۔ یہاں سے ابتدا کر لیں، اختیاری ہے یہ، کوئی کسی کو تو نہ کہے، آپ۔ کتنا آسان ہے، تو نہیں، آپ۔ اور کر لو نہیں، کر لیجئے، کھا لیجئے، پی لیجئے، آ جائیے، اٹھ جائیے، چلے جائیے، بات کر لیجئے، بتائیے، بتاؤ نا، یہ بھی لہجہ ہے، بتائیے، یہ بھی لہجہ ہے، چلیے، ہے فرق کہ نہیں؟ بھائی فرق ہے کہ نہیں؟ ابھی چل، یہ بھی لہجہ ہے، الفاظ ہی ہیں، چلیے، یہ بھی الفاظ ہیں، کتنا فرق ہے؟ ابھی چل۔ کراچی والے کہتے ہیں اسے، حیدرآباد والے، کراچی والے، الفاظ میں اور لہجے میں تواضع، بیٹھنے اور چلنے میں تواضع۔ ہمارے نبی لیٹتے بھی یوں نہیں تھے، یوں پھیل کے نہیں لیٹتے تھے، سکڑ کے لیٹتے تھے، کروٹ کے بل اور ٹانگیں بھی مڑی ہوئی، سکڑ کے لیٹنے میں بھی تواضع۔ اور اگر سیدھا بھی کبھی لیٹتے تو دونوں پاؤں پھیلے ہوئے نہیں، بلکہ ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں، اس میں ذرا آدمی سمٹ جاتا ہے۔ تو اس کی کوشش کریں ہم اپنے لہجے، الفاظ، انداز، ہیئت، چال، اس میں تواضع پیدا کریں۔ شروع میں چونکہ ہم بدتمیزی کے عادی ہیں نا، بد کلامی اور بد تمیزی کے عادی ہیں، لہٰذا یہ طریقہ بولنے کا اختیار کرنے میں شروع میں ہمیں ہنسی آئے گی، سننے والوں کو بھی ہنسی آئے گی۔ اچھا، ماشاءاللہ لکھنؤ سے ہو کے آئیں کہ آپ آج کل ایسی زبان بول رہے ہیں، اگلا بھی مذاق اڑائے گا، آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس بیچارے نے بزرگوں کو دیکھ کے سن کے اپنے آپ کو فقیر کہنا شروع کیا۔ فقیر کی رائے یہ ہے
یہ فقیر کے والد صاحب ہیں، یہ فقیر کا گھر ہے، اس طرح بات کرتا۔ تعلق والے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور دوست وہ بھی تعلق والے تھے، تو یہ دونوں اکٹھے آتے تھے۔ تو جو دوسرا ہوتا وہ کہتا ہے کہ جی فقیر کی بھی سن لیں۔ اپنے آپ کو فقیر کہنا تو ٹھیک ہے، دوسرے کو فقیر کہنا ٹھیک تھوڑی ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا بیچارے کا، تو بیچارے نے فقیر کہنا ہی چھوڑ دیا۔ کہتا جی فقیر صاحب یوں کہہ رہے ہیں۔ بھئی وہ کہیں نا فقیر اپنے آپ کو تو ٹھیک ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ مذاق نہیں اڑانا ہے، اپنا لہجہ ٹھیک کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایسے بات کیا کریں، آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے۔ شروع میں ہنسی آئے گی، آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے۔ اب عماد کی اور اسامہ کی ڈیوٹی لگی بیت الخلاء کی صفائی کے لیے۔ اب ان دونوں کا لہجہ بیچاروں کا عام لہجوں سے ذرا ہٹ کے، تو عماد کہہ رہا ہے اسامہ سے وائپر پکڑائیے، تو عجیب لگے گا، اور اسامہ کہہ رہا ہے عماد سے پوچا پکڑائیے، پوچا لگا لیجئے۔ لگے گا یہ اس کا لہجہ ہیں؟ اسامہ کر کے پوچا لگا لیجئے تو اوپرا لگے گا نا، چونکہ ساری زندگی کبھی ایسا بولا ہی نہیں اس نے۔ تو شروع میں ہنسی آئے گی، لیکن آپ ایسے ہی بول رہے ہیں، انشاءاللہ عادی ہو جاؤ گے۔ پھر عماد کا جو لہجہ میں نے سنا نہیں ہے، ان کا لہجہ سنا ہے، بہت کھردرا لہجہ۔ کھردرا سمجھتے ہیں؟ سخت اکھڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لہجے صحیح کرے۔